اس کے بارے میں لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہاتھ کا لکھا ہوا دنیا کا سب سے بڑا قرآن کا نسخہ ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، افغانستان کے اندر اس قرآن کریم کو لکھا گیا تھا۔ لکھنے والے کا نام تھا غلام محی الدین۔ یہ افغانستان کے رہنے والے تھے یا اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ 200 سال پہلے کا جو افغانستان ہے اس کو یاد کریں۔ اس قرآن کی لمبائی ہے تقریباً 1.5 میٹر، چوڑائی ہے 1.25 میٹر سے کچھ زیادہ، اور اس کا وزن ہے 154 کلو گرام 154 kg۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے مسجد نبوی تک 4 اونٹوں پر لاد کر اس قرآن کریم کو باری باری لایا گیا تھا، کیونکہ کافی زیادہ وزنی ہے۔ کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں جو اپنے سر پر یا اپنی پیٹھ پر ڈھو کر اسے وہاں سے یہاں تک لا سکے۔ اس قرآن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے اور ہمارے لیے نصیحت کی چیز یہ ہے، اس قرآن کو انہوں نے ترجمے کے ساتھ لکھا ہے۔ ہر آیت کے نیچے لال قلم سے چھوٹے چھوٹے حروفوں میں اس کا انہوں نے ترجمہ لکھا ہے۔ کن کے لیے ترجمہ لکھا ہے؟ ہمارے لیے جو عربی زبان نہیں سمجھتے، جن کی زبان عربی ہے، انہیں ترجمے کی ضرورت خاص نہیں پڑتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کس زبان میں نازل کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر۔ جن کی زبان عربی نہیں ہے، جیسے ہم جیسے لوگ، ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے، بغیر ترجمے کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس وجہ سے انہوں نے 200 سال پہلے، سینکڑوں برس پہلے ہمارے علماء نے یہ خدمتیں کی ہیں۔ قرآن کریم کو انہوں نے ترجمے کے ساتھ لکھنا شروع کیا تھا اور یہ خدمتیں کی تھیں، تاکہ ہم جیسے لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ لیکن آج کیا ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے لیے انہوں نے زندگی قربان کر دی، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ پوری زندگی گزار کر ہمیں ایک مرتبہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہماری یہ زندگی گزرتی رہے گی، 20 سال 30 سال 40 50 سال ہماری زندگی کے گزر چکے ہیں۔ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ابھی تک ہم نے ایک مرتبہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ کتنی باقی ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 1 دن باقی ہے، 1 سال باقی ہے، 10 سال باقی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو زندگی ہماری باقی ہے کوشش کریں کہ اسے رب کی خدمت میں لگائیں، اس دین کی خدمت میں لگائیں، رب کی اطاعت میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائیں، اور سب سے بڑی اطاعت میں سے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ یہی مقصد ہے قرآن کریم کے نازل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس مقصد کو بیان کرتے فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، لیکن برکت کیسے حاصل کی جائے گی؟ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ تعویذ بنا کر گلے میں لٹکاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، کچھ لوگ تاکوں پہ سجا کے رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس سے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ برکت قرآن سے حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پر تدبر کر کے برکت حاصل ہو۔ اگر برکت نازل کرنی ہو تو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے بعد اس سے نصیحت بھی حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ برکت قرآن سے حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے کتنے لوگ ایسے آپ پائیں گے اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک جن کی زندگی قرآن نے بدل کر رکھی۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یا اسے پڑھنے سے پہلے ان کی کچھ زندگی تھی، دوسری زندگی تھی، لیکن جب قرآن ان کی زندگی میں داخل ہوا پوری طرح ان کی زندگی بدل گئی۔ خود صحابہ اکرام کی زندگی پر آپ نظر دوڑائیں، آپ پائیں گے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کفر و شرک کی تاریکی کی زندگی گزار رہے تھے، ہر طرح کی برائیاں ان کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپس کے اندر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے تھے، انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ہر طرح کی برائیاں ان کی زندگی میں داخل ہو چکی۔ لیکن وہی لوگ جب قرآن ان کی زندگی میں داخل ہوا، ان کی زندگی قرآن کریم نے بدل کر رکھی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بیان کیا ہے، ہر چیز کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو جواب کیا دیتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ کے بڑے پیارے لوگ تھے، بڑے بزرگ تھے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ قربت کن کی مقصود ہے؟ اللہ کی مقصود ہے، ان کی قربت مقصود نہیں ہے، یہ تو صرف ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ آج اسی چیز کو ہمارے اخوان، ہمارے برادران اپنے ملک کے اندر دین کے نام پہ کرتے ہیں، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है कि अगर तुम मुसीबत ज़दा हो, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मुझसे डायरेक्ट मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला हूँ। ये अल्लाह ताला ने उन्हें दीन और ये अल्लाह ताला ने उन्हें शरीयत अता की, इसलिए हमें चाहिए कि इसे हम पहले समझ कर पढ़ें और फिर उसके मुताबिक अपने आप को बदलना शुरू करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको तौफीक अता फरमाए। आमीन।